السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ امام کعبہ شیخ صالح محمد بن آل طالب جو کہ امام کعبہ تھے، ان کو 2018 کے اندر سعودی حکومت کی طرف سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اب سننے میں یہ آیا ہے کہ کچھ دن پہلے سعودی عدالت نے ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ امام کعبہ شیخ صالح محمد بن آل طالب کون تھے، ان کا مختصر سا تعارف، اور ان کو گرفتار کیوں کیا گیا، ان کو سزا کیوں سنائے گی، اس حوالے سے مختصر سی بات کرتے ہیں۔ امام کعبہ شیخ صالح محمد بن آل طالب 2018 میں یا اس سے پہلے پاکستان میں بھی تشریف لائے تھے، پاکستان کے دورے کے اوپر، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مہمان بنے تھے، اور دوسرے جو اسلام کے مراکز ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے وزٹ کیا تھا۔ امام کعبہ شیخ صالح آل طالب مسجد الحرام کے امام بھی تھے، ساتھ میں سعودیہ کی کئی ایک عدالتوں کے اندر بطور جج بھی تعینات رہے، اور اس سے پہلے بھی امام کعبہ ریاض کی ایک عدالت جو تھی، ریاض کی جو ہائی کورٹ تھی، وہاں کے جج تھے۔ امام کعبہ شیخ صالح آل طالب ان کو گرفتار کیوں کیا گیا، ان کے گرفتار کرنے کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شیخ صالح آل طالب حفظہ اللہ جو تھے، انہوں نے مسجد الحرام کے اندر جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں شیخ حفظہ اللہ نے جو سعودی حکومت کی طرف سے بعض قوانین، یعنی غیر شرعی قوانین جو لاگو کیے جا رہے ہیں، جدید قوانین، ان کے حوالے سے، چونکہ ان کا موضوع تھا کہ برائی کو روکنے کے حوالے سے، تو انہوں نے اس حوالے سے کچھ نکات یا کچھ باتیں ہائی لائٹ کیں، تو ان باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے امام کعبہ شیخ صالح آل طالب کو گرفتار کیا گیا۔ سب سے پہلے ان کو گرفتار کر کے ایک عدالت میں ان کا کیس چلایا گیا، اس عدالت نے امام صاحب کو بری کر دیا، جبکہ دوسری جو عدالت تھی، دوسری عدالت جو بڑی عدالت تھی، اس نے نوٹس لیا اور اس نے 4 سال امام صاحب پر کیس چلایا، اور 4 سال کے بعد 10 سال قید کی سزا سنائی۔ اب امام صاحب رحمہ اللہ نے کون کون سی باتوں کو ہائی لائٹ کیا، وہ جیسا کہ سعودیہ کے اندر عورتوں کے حوالے سے کچھ آزادی ہے، کچھ محافل مجالس منعقد کی گئیں جس میں بعض ایکٹر اور اداکار جنہوں نے اداکاری کے جوہر دکھائے، وہاں پہ انڈیا کے تھے یا دوسرے ممالک کے تھے، شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات تھیں، ان کو انوائٹ کیا گیا، اس طرح کے پروگرامز رکھے گئے۔ اسی طرح سعودیہ کے اندر عورتوں کا جو پردہ تھا، اب اس کی جو شرط تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح عورتوں کی جو ڈرائیونگ تھی، اس کے اوپر پابندی تھی، اس کو ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح جو حج کے حوالے سے ہے کہ غیر محرم کے پہلے پابندی تھی، بغیر محرم کے عورت عمرہ یا حج نہیں کر سکتی، پابندی اٹھا لی گئی۔ اسی حوالے سے ایک جدید شہر سعودی حکومت کی طرف سے، شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے ایک جدید شہر بسایا جا رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ دیکھیں سنی سنائی بات ہے جو ہم نے سنی ہے، اس کا بالکل بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقیقی ہے یا نہیں ہے، واللہ تعالی عالم، لیکن سننے میں یہ آیا کہ ایک جدید شہر آباد کیا جا رہا ہے جس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہوگا یا کسی بھی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہاں پہ ہر کسی کو ہر حوالے سے آزادی ہوگی۔ تو انہی باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے امام کعبہ رحمہ اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو جہاں پہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جہاں پہ اگر نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہاں سے برائی سے روکنا بھی یا اس کے خلاف آواز بلند کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ امام کعبہ حفظہ اللہ کو اسی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور اسی وجہ سے سزا سنائی گئی، تو صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب حفظہ اللہ کو آزاد کرنا چاہیے، باعزت بری کرنا چاہیے، اور ان کا جو مقام اور منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، وہ ان کو واپس لوٹانا چاہیے۔ لیکن اگر یہ خبریں اس حوالے سے غلط گردش کر رہی ہیں، چونکہ اس حوالے سے یہ ہے کہ جو سعودی حکومت ہے اس کی طرف سے کوئی بھی نہ ہی اس حوالے سے تردید کا اور نہ ہی تائید کا کوئی موقف سامنے آیا ہے، جبکہ یہ بات تو واضح ہے کہ امام صاحب
2018 سے گرفتار ہیں، یہ بات تو مسلم ہے۔ اب ان کے حوالے سے الزام کیا ہے اور سزا کیوں سنائی گئی ہے، اس حوالے سے یا تو سعودی حکومت کوئی خود واضح موقف دے، یا پھر اگر سعودی حکومت واضح موقف نہیں دیتی تو اس حوالے سے یہی سمجھا جائے گا کہ ان کو اس حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے۔